السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں 10 محرم الحرام کو 3 ایسے کام ہیں جو ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اور 3 ایسے کام ہیں جو بالکل ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو وہ 3 کام کون ہیں جسے ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اور 3 کام کون سے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی آپ کو بتانے والے ہیں۔ دوستوں 10 محرم الحرام کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس دن کی فضیلت اور اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے ہمیں ایک ایک قدم، ایک جو کام کرنا ہے وہ ہمیں دیکھ کر کے کرنا ہے کہ بھائی یہ کام جو ہم کر رہے ہیں کہیں یوم عاشورہ کے دن ہم غلط تو نہیں کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے 3 ایسے کام ہیں دوستوں جسے ہمیں 10 محرم الحرام کو ضرور کرنا ہے۔ پہلا کام ہے دوستوں روزہ رکھنا۔ 10 محرم الحرام کو روزہ آپ کو ضرور رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں، اس دن آپ کو روزہ ضرور رکھنا ہے۔ اس کے تعلق سے حدیث پاک میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، رمضان کے روزے کے بعد کون سا روزہ رکھنا سب سے افضل اور بہتر ہے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے اہم اور افضل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یوم عاشورہ کا روزہ آپ ضرور رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت سے نوازا ہے تو آپ ضرور رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے تعلق سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی ہے کہ آپ یوم عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم الحرام کا روزہ ضرور رکھیں، اور خود بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے یوم عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو آپ روزہ ضرور رکھیں، ٹھیک ہے؟ ایک کام ہو گیا دوستوں جسے ہم کو 10 محرم الحرام میں ضرور کرنا ہے۔ دوسرا کام ہے دوستوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم لوگوں کو 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کے دن دعا کرنی ہے، چونکہ دوستوں 10 محرم الحرام ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا کی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے، خاص طور پر افطار کے وقت، ہے نا؟ اس وقت آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ دعا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں دوستوں کہ آپ 10 محرم الحرام کو دعا کریں، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں چونکہ دوستوں 10 محرم الحرام ایک ایسا دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ پاک نے قبول فرمائی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے دوستوں کہ 10 محرم الحرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور نمرود کی آگ سے چھٹکارا پائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ظالم حکمران فرعون جو سب سے بڑا ظالم تھا اس کو اللہ پاک نے دریائے نیل میں غرق کر دیا، ہے نا؟ تو اس وجہ سے 10 محرم الحرام کو آپ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ خاص طور پر آپ کو افطار کے وقت میں دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ 2 کام ہو گیا دوستوں۔ تیسرا کام ہے خوب صدقہ و خیرات کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ غریبوں میں پیسے لٹائیے، آپ اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، آپ اپنے اہل و عیال پہ، بال بچے پہ، ہے نا، اپنے گھر والوں پہ خوب پیسے خرچ کریں۔ پیسے خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ چیزیں خریدیں، وہ چیزیں اپنے بچوں کے لیے خریدیں جو نقصان والی ہو، نہیں، بلکہ ان کے کھانے پینے پر خرچ کریں۔ اگر آپ 10ویں محرم الحرام کو یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر پیسے خرچ کریں گے، خوب خرچ کریں گے، خیال رکھیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے اپنے اہل و عیال پر، اپنے پیسے کو وسیع کریں گے، اپنے ہاتھ کو لمبا کریں گے، تو پھر ایسی کیفیت میں کتابوں میں آتا ہے کہ سال بھر تک آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے آپ یوم عاشورہ کے دن 10ویں محرم الحرام کے دن آپ اپنے بچوں پر خوب خرچ کریں، خوب زیادہ صدقہ و خیرات کریں، ٹھیک ہے؟ 3 کام یہ ہو گئے دوستوں جسے ہم کو ضرور 10 محرم الحرام کو کرنا ہے، جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں، اور 3 کام ایسے ہیں دوستوں جس کو ہمیں 10 محرم الحرام کو نہیں کرنا ہے، ہرگز نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ 3 کام کیا ہیں؟ غور سے سنیں۔ پہلا کام ہے دوستوں شریعت کے خلاف کوئی بھی کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ 10 محرم الحرام کو کوئی بھی ایسا کام ہمیں نہیں کرنا ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے دوستوں کہ تعزیہ 10 محرم الحرام کو نکالتے ہیں، گھماتے ہیں ہر طرف جو ہے، اور طرح کے خرافات ہوتے ہیں، ہے نا؟ اس میں عورتیں شامل ہوتی ہے، بچے بھی شامل ہوتے ہیں، اور طرح کے میوزک
امام حسین کے نام کا میوزک لگا کر کے جو ہے ڈی جے وغیرہ بجاتے ہیں. سوچیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آپ ڈی جے بجا رہے ہیں اور اس میں میوزک بھی شامل کر رہے ہیں. میوزک ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے، اور آپ 10ویں محرم الحرام کے دن جو بہت ہی احترام والا دن ہے اس میں آپ میوزک بجا رہے ہیں، تو پھر سوچیں کہ یہ کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے. اور بہت سارے حضرات بیماریوں میں گھرے ہوتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی آپ کے ڈی جے اور میوزک سن کر کے. ٹھیک ہے، تو آپ وہ چیزیں بجائیں جو ہمارے مذہب میں جائز ہے، نعت بجائیں اور وہ چیزیں بجائیں جس میں میوزک شامل نہ ہو. ٹھیک ہے، اور شریعت کی باتیں ہوں وہ چیزیں آپ بجائیں، اور میوزک جس میں شامل ہو وہ چیزیں آپ نہ بجائیں. اور 10ویں محرم الحرام میں یہ دیکھا گیا ہے دوستوں کہ عجیب عجیب رسم و رواج بچوں کو جو ہے وہ تعزیے کے سامنے سے گزارا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ بچوں کو تعزیہ کے اندر سے نکالا جاتا ہے داخل کر کے، اور یہ امید لگائی جاتی ہے کہ بھئی اب ہمارے بچے جو ہیں بالکل صحت مند ہو جائیں گے، اب ان کو بیماری نہیں ہوگی. اسی طرح سے تعزیہ کے سامنے فاتحہ خوانی ہوتی ہے، طرح طرح کے منتیں مانگی جاتی ہے. تو یہ سب کام آپ کو 10ویں محرم الحرام کو نہیں کرنا ہے، یعنی وہ کام ہرگز نہیں کرنا ہے جس سے اللہ و رسول ناراض ہو جائیں اور وہ کام شریعت کے خلاف ہو. ہرگز آپ کو 10ویں محرم الحرام کے دن نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا کام وہ ہے دوستوں جس کو ہمیں محرم الحرام کے 10ویں تاریخ میں نہیں کرنا ہے، وہ ہے دن اور رات میں اپنی بہن بیٹیوں کو روکنا ہے کہ تعزیہ دیکھنے مت جاؤ. کیا بے حیائی ہوتی ہے دوستوں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا. بہن بیٹیاں اور عورتیں عجیب عجیب طرح کی کپڑے پہن لیتی ہیں اور پھر تعزیہ دیکھنے کے لیے نکلتی ہیں 10ویں محرم الحرام کو، اور عجیب تماشا ہوتا ہے. اور لڑکے جو عجیب قسم کے لڑکے ہوتے ہیں وہ جو ہے لڑکیوں کے پیچھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا تماشا ہوتا ہے اور کیا لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہر کوئی جانتا ہے نا. تو دوستوں آپ کو 10ویں محرم الحرام کو ہمیشہ اپنی بہن بیٹیوں کو دیکھنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ تعزیہ دیکھنے کے لیے گھر سے مت نکلو، ہے نا. عجیب عجیب طرح کے کپڑے پہن کر کے، ہے نا، اور طرح طرح کے چہرے پہ لگا کر کے یہ سب جو عورتیں نکلتی ہے یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے، ایسا اگر آپ کے گھر میں ہوتا ہو تو آپ سختی کے ساتھ منع کریں، ایسا ہرگز نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے دوستوں، دو کام ہو گیا جس کو ہمیں محرم الحرام کے 10ویں تاریخ میں نہیں کرنا ہے. اور تیسرا کام ہے دوستوں رزق کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے نا. دیکھا یہ جاتا ہے دوستوں کہ کوئی جو ہے شربت پلا رہے ہیں، کوئی حلوہ بانٹ رہا ہے، کوئی کسی اور طرح سے دوسری چیزیں بانٹ رہے ہیں 10ویں محرم الحرام کے دن. بہت اچھی بات ہے، بانٹیں، ہر طرح سے آپ لوگوں کو خوشی پہنچائیں اور آپ لوگوں کو اچھے اچھے کھانے پہنچائیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن بانٹیں، لٹائیں نہیں، ہے نا. بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں دوستوں کہ جو ہے رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں اس طور پر کہ اس کو شربت وغیرہ دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھینک دیتے ہیں، اور جب واپس پلٹیے گا تو دیکھیے گا کہ یہاں رزق پڑے ہوئے ہیں، یہاں یہ کھانا پڑا ہوا، یہاں یہ حلوہ پڑا ہوا، یہاں یہ شربت پھینکا ہوا ہے. تو آپ کو اس دن رزق کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے نا. اگر آپ کو دیا جا رہا ہے تو آپ شوق سے لیں، اتنا ہی آپ لیں جتنا آپ کھا سکیں، جتنا آپ پی سکیں. ٹھیک ہے دوستوں، تو یہ 3 کام ایسے تھے جو ہمیں 10ویں محرم الحرام کے دن نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، گزارش ہے دوستوں کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ اہم باتیں معلوم ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.